بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سارے پاکستانیوں کو آج میرا پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے 18 اکتوبر بروز جمعہ کو احتجاج کی کال دی، اور یہ کال ہم کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کال اس لیے دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین خطرے میں، پاکستان میں قانون خطرے میں، پاکستان میں عدالتیں خطرے میں، اور اب اس کا امپیکٹ کیا ہونا یہ آپ لوگوں کا لازمی آپ لوگوں نے سمجھنا ہے۔ خان صاحب کی حکومت ایک کانسپریسی کے تحت گرائی گئی، آپ سب نے پیار دیا، آپ سب نکل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج وہ دن 2022 کا 11 اپریل کا، جب آپ لوگ کراچی میں سب نکل رہے ہیں اور انہوں نے قومی ترانہ ادھر پڑا، لاہور میں نکلا ہے، اسلام آباد میں نکلا ہے، سب کو پیغام دیا، طاقتور حلقوں کو پیغام دیا کہ عوام کدھر کھڑی ہے۔ لیکن جو نادان تھے، جو بیوقوف تھے، جو اپنی فرعونیت اور اپنے طاقت کے گھمنڈ میں تھے، وہ عوام کے خلاف گئے، پاکستانی عوام کے خلاف گئے، پاکستان کے خلاف گئے، پاکستانی مفاد کے خلاف گئے۔ انہوں نے جبر کا بازار گرم کیا، انہوں نے آئین اور قانون کو توڑا، انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے اوپر ظلم کیا۔ پھر یہ ہوا کہ جب آئینی مدت کے حساب سے الیکشنز کرانے تھے، چونکہ ان کی مرضی کے جج جو چیف جسٹس ہے وہ نہیں آیا تھا، لندن پلان پورا اس وقت ایگزیکیوٹ ہونا تھا، جو اس وقت جب موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہے انہوں نے آنا تھا، انہوں نے بیٹھنا تھا۔ تو جب یہ آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی، یعنی آئین کی انہوں نے وائلیشن کی۔ پھر 8 فروری کا جا کے جب الیکشن ہوا، تب نہ عمران خان صاحب تھے، عمران خان صاحب جیل میں تھے، ان کی جتنی بھی قیادت تھی یا جیل کے اندر تھی یا تو مفرور تھی، مفرور ہونے پہ مجبور کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی عوام نکلی اور عوام نے یہ جنگ جیتی، عوام نے شکست دی تمام فرعونوں کو۔ اور آج جب پی ٹی آئی جو ہے ملک میں خانہ جنگی نہیں چاہ رہی، حالانکہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا ہے، حالات اس طرح کے پیدا کیے جا رہے ہیں اور ہر چیز کے اوپر مذاق بنا کے رکھا، 202 سیٹوں کی جماعت کے تمام ایک تو مینڈیٹ چرا ہے، اب ان کے ایم این ایز کو ڈرا کے دھمکا کے کسی کی بیوی کو اغوا کیا جا رہا ہے، کسی کی بہن کو اغوا کیا جا رہا ہے، کسی کے بیٹے کو اغوا کیا جا رہا ہے، کسی کو گھر میں جا کے ان کے رشتہ داروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، کسی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، تاکہ اور جتنی اس موجودہ چیف جسٹس نے ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کر کے نمبر برابر کرنے کی کوشش کی ہے ایک ایسی امینڈمنٹ لانے کے لیے جس کے بعد آئین اور قانون کا وجود، عدالتوں کا تصور اس ملک سے ختم ہوگا۔ ہم نے برداشت کیا اس لیے کہ یہ جو انڈیویجولز بیٹھے تھے، جو ذاتی ضد میں تھے عمران خان صاحب کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے کہ وطن عزیز کو نقصان ہو، پاکستان کو نقصان ہو۔ لیکن آج جب ان کی ریٹائرمنٹ کا دن آ رہا ہے، یا یہ ہم امید کر رہے ہیں کہ جو ججز ہیں وہ انصاف دیں گے، تو یہ ایک ایسی امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں جس میں آئین اور قانون کو تباہ کیا جائے گا، اور پھر ہم انصاف کو اس ملک کے اندر سوچ نہیں سکیں گے۔ آج میں بالخصوص ذکر کروں گا طلباء کا، ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے ریپ کا۔ حکومت کی کیا ذمہ داری تھی؟ حکومت کی یہ ذمہ داری کہ حقائق سامنے لے کے آئیں، بجائے اس کے حکومت نے تشدد استعمال کیا، حکومت نے ثبوت مٹایا، حکومت نے سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کی، حکومت نے ڈرا دھمکا کے ہر انڈیویجول کو جو اس کیس کے ساتھ لنک تھا منظر عام سے غائب کر دیا۔ اور پھر جب پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تشدد، پنڈی میں تشدد، پورے طلباء اس وقت انصاف کے لیے روڈ کے اوپر ہیں، وکلا عدالتوں کے لیے روڈ کے اوپر ہیں، تمام جو بزنس مین ہیں وہ کاروبار کے لیے پریشان ہیں۔ تو اب دیکھیں، جب آپ کے پاس اس وقت ایم این اے سینیٹر سارے چھپے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اس امینڈمنٹ کو ناکام بنانا ہے، تو پاکستانیوں آپ نے نکلنا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، یہ جو وطن ہے یہ آپ کا ہے، اور یہ اتنا لازمی ہے آپ کو نکلنا جیسے قیام پاکستان کے لیے ہمارے بزرگ نکلے تھے۔ آپ وہیں جنگ سمجھیں اور نکلیں انصاف کے لیے، قانون کے لیے، آئین کے لیے اور نمائندگی کے لیے، کہ نمائندگی آپ کی ہو، نہ کہ کسی ادارے کی کہ وہ نوٹیفائی کر دیں اور آپ کی نمائندگی وہ تصور کی جائے گی۔ نہیں، ایک حقیقی آزادی کے لیے آپ نے نکلنا ہے اور ہر ضلع میں نکلنا ہے، اور اسلام آباد پنڈی کے اندر آپ نے مخصوص جگہوں کے اندر اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔